السلام علیکم۔ امام طبری رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ بلعام نامی ایک شخص تھا جو مستجاب الدعا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اس علاقے میں جانے کے لیے نکلے جس میں بلعام رہتا تھا۔ وہاں جانے کا مقصد وہاں کی کافر قوم سے جہاد کرنا تھا۔ بلعام کی قوم اس کے پاس آئی اور کہا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل پر بددعا کر دو۔ اس نے کہا کہ میں اللہ سے مشورہ کروں گا۔ بعد مشورہ اس کو منع کر دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بددعا نہ کرو۔ اس کے بعد اس کی قوم طائف و عطیہ لے کر اس کے پاس آئی۔ اس نے پھر وہی کہا کہ میں اللہ سے معلوم کروں گا۔ اب اللہ کی طرف سے اس کو کچھ جواب نہ ملا۔ قوم نے کہا کہ اگر یہ کام برا ہوتا تو اس سے آپ کو منع کیا جاتا۔ اس پر وہ بددعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بددعا کی۔ اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے جس سے خود اس کی قوم پر بددعا ہو گئی۔ اس پر اس کی قوم نے اس پر ملامت کی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی ہلاکت کس چیز میں ہے۔ اس نے کہا کہ تم اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو بنی اسرائیل میں بھیجو تاکہ بنی اسرائیل ان سے ملوث ہو جائیں اور زنا کر کے ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل ان عورتوں سے ملوث ہو گئی۔ اس پر بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب آیا اور ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل ہلاک ہوئے۔ بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جس طرح یہ عذاب آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب آیا تھا۔ ابن اسحاق نے اس کی تفسیر ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، لہٰذا اب ان 3 باتوں کا اختیار دیا جاتا ہے، یا تو انہیں قحط میں مبتلا کروں گا، یا 2 ماہ تک دشمنوں کو ان پر مسلط کروں گا، یا 3 دن تک طاعون میں مبتلا کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اس کی خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی ان میں سے کسی بات کا ہمارے لیے انتخاب کر لیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طاعون کو پسند کیا۔ چنانچہ اس میں مبتلا ہو کر سورج کے زوال تک 70,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 1,00,000 آدمی ہلاک ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تضرع کیا اور دعا کی تو اللہ نے اس بیماری کو اٹھا لیا۔ بنی اسرائیل پر طاعون آنے کا واقعہ جو اوپر ذکر کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ ان پر یہ عذاب زنا و فحش کاری کے نتیجے میں آیا تھا، اور دیگر احادیث سے بھی صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ فحش و زنا کے عام ہونے پر اللہ تعالیٰ طاعون بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں فحش کاری عام ہو جائے حتیٰ کہ وہ اس کو علل اعلان کرے، اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو ان کے آباء و اجداد میں نہیں گزری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی قوم میں زنا نہیں پھیلتا مگر ان میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت بخیر ہوگی جب تک کہ ان میں حرامی بچے زیادہ نہ ہو جائیں، اور جب حرامی بچے زیادہ ہو جائیں اللہ ان پر عام عذاب بھیجے گا۔ اور طبرانی رحمۃ اللہ نے معجم کبیر میں اسی حدیث کے یہ الفاظ روایت کیے ہیں، میری امت بخیر ہوگی
اپنے امور پر قابو رکھنے والی ہوگی جب تک کہ ان میں حرامی بچوں کا ظہور نہ ہو جائے، اور جب حرامی بچوں کا ان میں ظہور ہو جائے تو مجھے خوف ہے کہ اللہ ان پر عام عذاب بھیجے گا۔ ان میں جن روایات میں موت کا ذکر ہے، اس سے جمہور علماء نے تعاونی مراد لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زنا کاری و فحش کاری کی سزا میں بھی تعاون آتا ہے۔